بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اور سامعین، میری یہ چند باتیں ویڈیو کی صورت میں کوئی تجارتی کمرشل بیس پہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی مجھے کوئی کسی سے لینا دینا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کے دیکھنے اور سننے ہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ شوق بڑھتا جا رہا ہے آپ کی باتوں کو، عقیدتوں کو، محبتوں کو دیکھتے ہوئے۔ جو بھی چیز پیش کرتا ہوں نا، ایک مستند حوالے کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں، کتابی شکل میں۔ کوئی گوگل نہیں کیا جاتا یا کسی کی کاپی نہیں کی جاتی۔ جو کچھ ہے یا تو اپنے سینہ بہ سینہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، یا پھر جو کتاب میں مستند قسم کی کتابیں ہیں ان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فائدہ استفادہ آپ کی اپنی ہمت، اپنی قسمت، اپنی تقدیر اور ذوق اور شوق پر ہے۔ بعض ایسے مریض کہ ان کی بیماری کی تشخیص تو فوراً ہو جاتی ہے، ان پر کوئی زیرو مسلط ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، عصیب ہے، جو بھی ہے اس کے اثرات ہیں، تشخیص تو ہو جاتی ہے، لیکن علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلط شدہ چیزیں جانے کا نام ہی نہیں لیتی، وعدہ قول اقرار کر کے پھر واپس آ جاتی ہیں۔ جو بھی کوئی عمل مریض پر کیا جائے وہ کارگر نہیں ہوتا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اور بعض مریضوں پر جنات کا ایسا سایہ ہوتا ہے اور سائے کی حاضری بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک ہے سایہ، ایک ہے اس چیز کا خود وجود کے ذریعے سے وجود کے اندر داخل ہونا۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی جب یہ واقعات پیش آتے ہیں نا تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے پھر ان کو منوا کے چھوڑا، اس لیے کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کائنات کے اندر 18,000 مخلوق ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے تعارف کرا ہی دیتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو کس چیز سے، کس عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ شوق میں آ کر، ذوق میں آ کر، وجدان میں آ کر، کیف میں آ کر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ارکان اسلام جو ہے نا یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہیں، فرض ہیں، ان سے انکار نہیں ہے۔ صرف اپنی نمازوں پہ اور قرآن کی تلاوت پہ اعتماد کرتے ہوئے کسی بڑے عصیب کو ہاتھ ڈال لے، بختانوش کو جو شہنشاہ جنات ہے اس کو ہاتھ ڈال لے، یا اور کئی ایسے قبیلے ہیں جنات کے، یا اگلے والا ہی سورہ مزمل، آیت الکرسی، سورہ یاسین، کسی بھی قرآنی آیت کا، سورت کا عمل ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو کہ وہ بھی عمل ہے، ہاتھ ڈال دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے قواعد اور اصول اور شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ جب کوئی زیرو کسی انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ ناک سے داخل ہوتی ہے، کان سے داخل ہوتی ہے، منہ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، یا جسم کے باقی اجسام کے جو سوراخ ہیں بالوں کے،
ان سے داخل ہوتی ہے، کہاں سے داخل ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تشخیص پہلے کر لیں اور پھر اس کا علاج ہو. بعض جنات اس انگلی سے، چھوٹی انگلی جو ہے نا، اس سے داخل ہوتے ہیں اور پاؤں داخل کرتے ہیں، اور ان کی گردن اس ناخن کی جڑ میں جہاں ہوتی ہے ان کی شاہ رگ. تو لہٰذا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور قسم کا جو زور لگاتا ہو نا تو اس کو یوں کر کے پکڑ لے، یہ چھوٹی انگلی کو، ناخن کی جڑ کو اس انگوٹھے کی ناخن سے دبا لے، پکڑ لے، اور سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھ کر پھونک ماریں. جنات کا بڑا سردار بہادر کڑیل بھی ہوگا، چیخے مارتا ہوا ہاتھ جوڑ کر جائے گا. لیکن اگر یہاں سے نہیں کہیں کسی اور جگہ سے، تو وہ پھر آگے سے طریقے بتاتے ہیں، خود بتاتے ہیں، یوں ایسا کر لو، ایسا کر لو، ہم نکل جائیں گے. اور ان کی باتوں میں آ کے خود بندہ نقصان کرا بیٹھتا ہے اپنا. ہمارے کے علاقے کا ایک چھوٹا سا کنواں ہے نا، تو کسی خاتون پہ کوئی چیز حاضر ہو گئی، تو ایک مولوی صاحب کو بلا کے لایا، سامنے بیٹھے. تو وہ جب چیز کی حاضری ہوئی نا تو وہ اسے کہنے لگی کہ مولوی صاحب آپ ایسا کریں کہ شیشے کے جگ میں پانی منگوائیں، گلاس رکھیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے پڑھیں، آپ کی تلاوت مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں نکل جاؤں گی. وہ شیشے کا پانی کا بھرا ہوا جگ وہ سامنے، مولوی صاحب نے اس کی بات میں آ کر آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے پڑھنا شروع کر دیا. اس نے اٹھایا نا جگ، دے مارا دونوں ہاتھوں سے ماتھے پہ، نکل کے بھاگ گئے. فراڈیے. یہ فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی کی لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنات سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی جنات کسی کو فائدہ دیتے ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جنات کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. اس لیے اصول اور قواعد کا، تو اس لیے نوچندی جمعرات ہو. نوچندی جمعرات یہ ہوتی ہے چاند کی 3 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک جو جمعرات ہو. اب چاند رات کو نظر آیا، صبح جمعرات ہے، پہلی تاریخ ہے، یہ نوچندی جمعرات نہیں ہوگی. اس سے اگلی جمعرات جو ہوگی وہ نوچندی ہوگی. یہ جو میری معلومات ہیں یا میں تعالیٰ، ہر کوئی اس کے بارے میں مختلف بتاتا ہے، لیکن نوچندی جمعرات جو بھی ہو، اس نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء 4 کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان کو 4 کل کہتے ہیں. یہ ایک ایک مرتبہ پڑھیں اور ان کے اول آخر میں درود پاک ایک ایک بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، وقت ہے، اتنا درود پاک پڑھیں. 7 بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک تسبیح آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں. اور اس کے بعد 1100 مرتبہ یا قدیرو یا قدیرو پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگے. یہ آپ کا عمل ہے کسی ذی روح کے مسلط ہونے اور اس کے اثرات اور اس کے علاج کے بارے میں. پھر سنیں، نوچندی جمعرات بعد نماز عشاء 4 کل ایک ایک بار، درود پاک 7 بار اول آخر، اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 بار، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے بعد 11 مرتبہ یا قدیرو یا قدیرو پڑھیں اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. یہ آپ کا ہوا عمل. پہلی جمعرات کو پانی پر دم کرنا ہے اور بوتل میں رکھ لیں. یہ ساری چیزیں پڑھ کر بوتل میں پانی پہ دم کر کے رکھ دیں، اور مریض جو ہو آپ کے پاس اس کو تاکید کر دیں کہ وہ اس پانی کو سوتے وقت اپنے سینے پہ چھڑکاؤ کرے اور دماغ سر کے اوپر مل لے. اور اسی طرح اس عمل کو لگاتار 3 جمعرات تک کرے. 3 جمعرات تک، جمعرات سے جمعرات تک اس پانی کو کیا کریں، استعمال کریں.
پھر اگلی جمعرات آ گئی پھر اسی طرح کریں، پھر اگلی جمعرات ہوگی اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے بوتل پہ پانی دم کرنا ہے، اور جمعرات سے بدھ تک آپ نے پانی پینا ہے، پھر جمعرات کو دم کرنا ہے، پھر بدھ تک، اور پھر جمعرات کو، پھر یعنی 3 جمعرات تک ایسا کرنا ہے۔ اور آخری جمعرات کو پانی کے ساتھ چینی بھی رکھ لیں، آخری جو جمعرات ہوگی اس کے ساتھ چینی بھی رکھ لیں، اور چینی پر دم کر کے مریض کو دے دیں، اور پانی اسی طرح سینے پر اور دماغ پر ملتا رہے، اور چینی مریض کھاتا رہے تھوڑی تھوڑی۔ یہ میرے پاس ہیں، ایک ڈبہ ہے چینی دم کر کے رکھی ہوئی ہے، اس میں بھرا ہوا ہے، اور جو بھی کوئی آتا ہے نا تو اس سے ایک چٹکی اس چینی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کرم کرتا ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہونا تو بس ایک چٹکی چینی کھانا۔ امام جلال الدین سیوطی نے بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہیں، ہینگ ہے، لہسن ہے، 7 پودینہ ہے، 7 جوائن ہے، 7-8 چیزیں وہ لکھی ہیں، کسی بوتل میں بند کر کے نا تو زمین کے اندر دبا دیں، 40 دن تک وہ زمین کے اندر دبی رہیں، وہ جب گل سڑ کر ان کا ارک نکلے گا وہ سنبھال کے رکھیں، اس کے اوپر پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس ایک قطرہ کان میں، ایک قطرہ ناک میں لگا لیں، جابر سے جابر، ظالم سے ظالم، زیرو بھی با کے چلی جائے گی، جل جائے گی، سڑ جائے گی۔ تو اس طرح چینی کے کھلانے سے، میں چینی کا اور پانی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں نا کہ جو شکر گڑ سے بندہ مر جائے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ عام محاورہ ہے، تو اس لیے اس چینی کو مریض کو کھانے کے لیے دے دیں، اور پھر اسی طرح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو فائدہ ہوتا رہے گا، کوئی زیرو اس کے پاس نہیں آئے گی، جو ہوگی وہ بھی چلی جائے گی۔ ایک بات یہ ہے کہ بعض عاملین کسی ایسی پنسل کو یا قلم کو یا لکڑیوں کو دے کے نا تو یوں ایسے دباتے ہیں، ڈال کے نا ساری انگلیوں میں یوں ایسے، پھر ہاتھوں کو یوں دباتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس سے ایک تو مریض جو ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ زیرو وقتی طور پر نکل جاتی ہے، سائڈ پہ ہو جاتی ہے، ساری تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ مریض کا، وہ چیختا چلاتا ہے، اور عاملین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے وہ اس چیز کو، اس سائے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض میں آپ اگر مریض کے ہاتھوں کو دیکھیں نا، سوج جاتے ہیں، زخم پڑ جاتے ہیں، بال پکڑ کے کھینچتے ہیں، اور سٹک ہوتی ہے اس سے مارتے ہیں۔ اخلاق سے پیش آئیں، دشمن سے بھی، وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی میٹھی زبان کو دیکھ کر نا جانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس عمل کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں مختصر، کہ آپ نوچندی جمعرات کو 4 کل پڑھیں، ایک بار، درود پاک 7 بار، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 100 بار، اور یا قدیرو یا قدیرو 11 بار پڑھ کر اس پہ دم کر کے رکھ لیں۔ پہلی جمعرات کو بوتل بھی پانی کی ساتھ رکھیں، اور پھر اس بوتل کے پانی کو سینے پہ، دماغ پہ چھڑکاؤ کریں، مل لیں۔ دوسری جمعرات کو پھر ایسا کریں۔ تیسری جمعرات کو جب کریں گے تو اس کے ساتھ چینی بھی تھوڑی سی رکھ لیں، پانی کو اسی طرح استعمال کرنا ہے، اور چینی کو 1 چٹکی بھر کھا لینا ہے، اس کے اندر ملاتے جائیں، دوسروں کو بھی دیتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے جتنی بھی زیرو چیزیں مسلط ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، مریض کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بابا جی، ہمارے بزرگ جن نے مجھے یہ کوئی دیا نا، وہ کہتے تھے میں تمہیں پکی پکائی دے رہا ہوں، تو اللہ کا کرم ہے، پکی پکائی کے ساتھ خود بھی پکاتا ہوں، خود بھی محنت کرتا ہوں، تو کسی کو فائدہ ہو تو میرے حق میں دعا کر لیں، نہیں تو یہ چیزیں آگے آپ کی امانت ہیں، سنبھال کے رکھیں تو آپ کی مرضی، ضائع کر دیں تو آپ کی مرضی، دوسروں تک پہنچائیں تو آپ کی مرضی، کسی نہ کسی زبان کے اندر تاثیر تو ہوگی نا۔ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔